الیکشن کمیشن کو آزاد کیوں نہیں کرتے, اس کو مکمل بااختیار کیوں نہیں بناتے؟ جس کا کام ہے, جس نے سارے انتظامات کو جو ہے وہ عملی شکل دینی ہوتی ہے, اس کے اختیارات تو آپ نے محدود کر دیے ہیں اور کٹ پتلی کا جو ہے وہ کردار ادا الیکشن کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا ہوتا ہے. یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو وہ طاقت, وہ اختیارات نہیں دے رہے جو آئین اور قانون نے ان کو دیے ہوئے ہیں. اس میں سیاست دان جو ہے وہ براہ راست ملوث ہے, یا الیکشن کمیشن ہی نہیں چاہتا کہ وہ خود کو بااختیار بنائے؟ نہیں, اس طرح نہیں ہے. الیکشن کمیشن بااختیار ہوتا ہے. جب بھی آپ دیکھیں تاریخ اٹھا کے دیکھیں پاکستان کی, وہ تاریخ جو ہے آپ کے سامنے ہے, وہ کوئی چھپی ہوئی تاریخ نہیں ہے. جب بھی الیکشن میں ڈیلے ہوئے ہیں یا جب بھی کسی طاقت کو لیگلائز کیا گیا ہے, قانونی حیثیت دی گئی ہے, تو آپ کی عدلیہ نے دی ہے نا. آپ کی عدلیہ جب ان کو روکے گی, سزا دینے کی پاور عدلیہ کے پاس ہے. آپ کو چاہیے کہ عدلیہ کو آزاد کریں. آپ کی عدلیہ جب ٹھیک ہوگی تو میرا نہیں لگتا کہ کوئی الیکشن لیٹ ہوگا یا کوئی الیکشن کو ڈیلے کر سکے گا, یا کوئی غیر ریاستی یا کوئی ایسی طاقت جو ہے حکومت پہ وہ حملہ آور ہو سکے جس سے حکومت جو ہے وہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو. یہ صرف اور صرف عدلیہ کر سکتی ہے. آپ کے دیکھیں دو نظام کو چلانے کے لیے آپ کے ادارے مضبوط ہوں گے تو آپ کا نظام چلے گا. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سوال تو ہوگا. میں ہوں آپ کا میزبان عامر شہزاد. ناظرین, پاکستان کے اندر کافی جمہوری حکومتیں آئیں اور انہوں نے بلند و بانگ دعوے بھی کیے کہ عوام کے حقوق عوام کو گھر کی دہلیز پر جو ہے وہ مہیا کیے جائیں گے. کچھ حکومتیں اس میں کامیاب ہوئیں, کچھ حکومتیں ناکام ہوئیں, لیکن عوام کے مسائل آج بھی جو کہ تو ہیں, ان کو حل کرنے کے لیے جو دعوے کیے گئے تھے ان کو عملی شکل نہیں پہنائی گئی. ناظرین, عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ ہے بلدیاتی نظام. یعنی جو ناظمین اور کونسلر ہوتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے نچلی سطح کے مسائل فوری طور پر حل کرنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جو موجودہ جمہوری حکومتیں ہیں انہوں نے اس نظام کو جکڑ کر رکھ دیا ہے اور یہ نظام کہیں پر بھی اس وقت مضبوط دکھائی نہیں دیتا. اگر ہم بات کریں دنیا کی, تو دنیا میں جو میئرشپ ہوتی ہے وہ مین حکومتوں سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے, اور وہی حکومتیں جو ہیں عوام کے مسائل حل کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو بلدیاتی نظام ہے وہ کمزوریوں کا شکار ہے. اسلام آباد کے اندر جو بلدیاتی انتخابات ہونے تھے ان کو مؤخر کر دیا گیا. بلوچستان کے اندر جو ہے وہ بلدیاتی نظام اس طرح سے موجود نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے. سندھ کی اگر بات کریں تو سندھ کے اندر بھی یہ بلدیاتی نظام مؤثر دکھائی نہیں دیتا, جبکہ خیبر پختونخوا کے اندر بلدیاتی نظام تو موجود ہے, لیکن جو بلدیاتی امیدوار ہیں یا جو بلدیاتی ناظمین ہیں ان کو اختیارات نہیں دیے گئے. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ بلدیاتی نظام کو موجودہ حکومتیں یا سابقہ حکومتوں نے کیوں کمزور کیا, اس کی خامیوں کو دیکھیں گے اور اس کے اوپر بات کریں گے تاکہ آپ کے مسائل حل کرنے میں ہم اپنا حصہ ڈال سکیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر حسین ہارون صاحب. آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں اپنے شو میں. الیکشن کمیشن کی جانب سے سر ایک بات آئی ہے کہ بلدیاتی جو نظام ہے یا جو انتخابات ہے اس میں تاخیر کی وجہ سے جو ہے وہ قومی مسئلہ بنتا جا رہا ہے. یعنی انہوں نے کہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کی تاخیر جو ہے وہ ایک قومی مسئلہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا یہ بیان کیوں سامنے آیا؟ جو ڈیموکریسی ہوتی ہے اس کی جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے وہ بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں یا بلدیاتی نظام ہوتا ہے. جب آپ کی فاؤنڈیشن کمزور ہو تو وہ بلڈنگ جو ہوتی ہے وہ پھر بلڈنگ نہیں رہتی, اس میں پھر حادثات ہوتے ہیں, اس میں پھر پرابلم ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جب بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے یہی کوشش کی ہے کسی طریقے سے بلدیاتی الیکشن کو پوسٹ پون کیا جائے یا اس کو ڈیلے کیا جائے. اس کے لیے مختلف ہیلے بہانے کرتے ہیں, کیونکہ اصل ڈیموکریسی کی جو روح ہے وہ روح جو ہے وہ یہی بلدیاتی الیکشن ہے, یہ بلدیاتی نظام ہے. جب آپ ایک جسم میں روح نہ ہو تو وہ جسم جو ہوتا ہے چلنے کے قابل نہیں ہوتا, وہ روح پھر بیمار ہوتا ہے. اسی لیے ہماری جو ڈیموکریسی ہے یا ہمارا جمہوری سسٹم جو ہے وہ عموماً بیمار رہتا ہے یا صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتا. کیا یہ جو الزام ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کر بلدیاتی نظام کو جو ہے وہ اختیارات دینے سے گریزہ ہے, کیا وجہ ہے کہ اختیارات نچلی سطح پر منتقل نہیں کیے جاتے؟ آپ دیکھیں نا پاکستان میں بلدیاتی الیکشن جو ہے یا بلدیاتی نظام جو ہے وہ اس کی حالت بڑی نازک ہے اور بڑی کمزور ہے, کیونکہ حکومتوں نے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی. کیوں حکومت کی توجہ کیوں نہیں دے رہی؟ اصل میں ساری ہمارے جو جتنے بھی پولیٹیشین ہیں وہ پاور ہینگری ہیں,
وہ پاور کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں, وہ پاور کو ڈیلیور نہیں کرنا چاہتے. اگر آپ دیکھا جائے تو اگر آپ تاریخ پہ نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ جب مارشل لا لگا اس ملک میں تو مارشل لا کی حکومتوں میں انہوں نے بلدیاتی الیکشن کو اہمیت دی. انہوں نے کچھ سسٹم ایسا بنایا جس نے لوگوں کو جو لوگوں کے دروازے تک انہوں نے لوگوں کے مسائل حل کیے. وہ اس لیے کہ مارشل لائی حکومتیں جو تھی وہ عوام تک اپنے آپ کو پہنچانا چاہتی تھی, عوام کی جڑوں میں اپنا اثر انداز ہونا چاہتی تھی. اس لیے انہوں نے کچھ سسٹم, آپ ضیاء الحق کا دور دیکھیں, آپ پرویز مشرف کا دور دیکھیں, اس دور میں ایوب خان کا دور دیکھیں, یہ مارشل لائی دور رہے ہیں. اس دور میں بلدیاتی الیکشن جو تھے وہ ہوئے, اور وہ ایوب خان کا دور تو بلدیاتی الیکشن کی وجہ سے کافی پاپولر ہے. اس کے بعد جو تھے ہوئی ہے, بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں لیکن اس طریقے سے نہیں ہوئے. پھر اب 2001 میں اور 2008 تک بھی بلدیاتی سسٹم رہا لیکن وہ اس طریقے سے نہیں چل سکا جس طریقے سے اس نے چلنا چاہیے تھا, یا جس طریقے سے اس کی روح کی ڈیمانڈ تھی اس طریقے سے نہیں چل سکا. اسی طرح ہی آپ نے پھر دیکھا اس کے بعد اب جو 4 صوبے میں جو بلدیاتی نظام ہے اس کو اگر آپ اس پہ نظر دوڑائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں کے پی کے جو ہے اس کا بلدیاتی نظام کچھ بہتر ہے, جس میں جو سٹی میئر ہے اس میں نیبر ہوڈز ہے, اس ولیج ہوڈ ہے. تو اس قسم کی انہوں نے ایک سٹرکچر بنایا ہوا ہے جہاں پہ لوگوں کو جو مسائل ہیں وہ دروازے پہ حل ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ پھر یہ پرابلم پیش آئی کہ جب میئر کسی اور حکومت کا ہوتا ہے اور جب وہاں پہ حکومت دوسری ہوتی ہے تو ان کے آپس میں ڈیفرنسز اتنے ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو اختیارات نہیں دیتے, وہ اختیارات ڈیلیور نہیں کرتے. اسی طرح آپ پنجاب میں دیکھیں, پنجاب میں کئی سال ہو چکے ہیں وہاں پہ الیکشن نہیں ہو رہے, لیکن دیکھیں پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پابند کرتا ہے ہر حکومت کو. اس کا آرٹیکل 140A جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بلدیاتی الیکشن کرانا ہر حکومت کا کام ہے. اس کے بعد انہوں نے 2017 میں ایک لوکل آرڈیننس نافذ کیا. اس آرڈیننس میں انہوں نے جو ایک شک ڈالی جو 219 سیکشن ہے, اس میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی الیکشن جو ہے 120 دن کے اندر ہونے چاہیے, جبکہ کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 90 دن کی تاخیر سے ہونے چاہیے. 90 دن کے اندر الیکشن جو ہے وہ قانونی اور آئینی پابندی ہے کہ اس سے آپ الیکشن کو ڈیلے نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے الیکشن جو ہیں یا عدالتوں کا سہارا لیا جاتا ہے ڈیلے کرنے کے لیے, یا پھر جوڈیشری کو استعمال کیا جاتا ہے, یا پھر حکومت جو ہے آئین سازی کر دیتی ہے, قانون سازی کر دیتی ہے تاکہ مجبور کیا جائے الیکشن کمیشن کو کہ وہ آگے نہ چل سکے. اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ کی ڈیموکریسی میں آپ دیکھیں لوگ الیکشن میں ایک حصہ کیوں نہیں لیتے, کیونکہ آپ کا بیسک سسٹم ہی نہیں ہے. آپ کا بیسک سسٹم ہوگا تو لوگ آئیں گے, الیکشن میں حصہ لیں گے, آپ کی جو ایوریج ہوگی الیکشن ووٹ کاسٹنگ کی وہ بھی بڑھے گی اور لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں گے. اب دیکھیں اصل میں ہمارے مسائل لوگوں کے ہوتے کیا ہے, لوگوں کے سیدھا 4-5 مسائل ہیں جس میں صحت ہے, ایجوکیشن ہے, صفائی ہے, اچھا صاف ستھرا پانی ہے اور سیوریج سسٹم ہے. آپ دیکھیں پورے پاکستان کا سیوریج سسٹم ہے, بچے جو ہے گٹر میں گرتے ہیں, گٹر میں گر کے مرتے ہیں, بسیں آپ کی جو ہے سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں. یہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ کا بلدیاتی نظام نہیں ہے. جس نے بلدیاتی نظام نے اس سسٹم کو چلانا تھا, جس کو سسٹم کو چلانے والے نہیں ہوں گے. کراچی میں ایک جو وہاں پہ گل پلازا میں آگ لگی ہے, اس میں 100 لوگوں کے قریب جو تھے وہ شہید ہوئے ہیں. یہ کس لیے ہوئے ہیں؟ کیونکہ آپ کا بلدیاتی سسٹم کمزور ہے, آپ بلدیاتی سسٹم کو طاقت نہیں دینا چاہتے. اگر آپ قومی اسمبلی کا, صوبائی اسمبلی کا اور سینٹ کا الیکشن ریگولر کروا سکتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ بلدیاتی الیکشن کیوں نہیں کرواتے؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی مارشل لا کی, میں آپ سے یہاں پر ایک اہم سوال کروں گا. ہم نے اس پروگرام سے پہلے کچھ دوست ہیں ہمارے جو بلدیاتی نظام کا حصہ رہ چکے ہیں, ہم نے ان سے بات کی, ایک سروے کے طور پہ ہم نے ان سے جاننے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ مشرف کا جو دور حکومت میں بلدیاتی نظام تھا اس جیسا بلدیاتی نظام ان کے بعد جو ہے وہ کوئی نہیں دے سکا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو جمہوری حکومتیں ہیں بات تو وہ جمہوریت کی کرتے ہیں لیکن وہ بلدیاتی نظام آج تک ایسا نہیں دے سکے جس میں عوام بھی خوش ہو اور بلدیاتی نمائندے بھی خوش ہوں. لیکن ہم بات کریں آمریت کی اور عامر کی, تو عامر نے جو ہے ایک ایسا نظام دیا جس سے آج بھی لوگ خوش ہیں. اس کا فرق بتائیں کہ یہ کیوں ہوا؟ اصل میں آپ دیکھیں نا, آمریت کا اپنا سٹائل تھا, آمریت کی اپنی ریکوائرمنٹ تھی, اپنی ڈیمانڈ تھی.
अपनी उसकी वो हर जो जब भी कोई हमारे पाकिस्तान की सियासत की बदकिस्मती ये है कि हमारे सियासतदान जब भी आते हैं वो किसी ना किसी तरीके से सिस्टम को पकड़ने की कोशिश करते हैं। आप देखें कि परवेज मुशर्रफ के और ज़िया-उल-हक के दौर में 58(2) को नाफज किया गया, जिसने कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और आपके जो सेनेट है उसको जकड़ के रख दिया। उसको जकड़ के रखने का मकसद ये था, वो जब चाहते थे वो हुकूमत को डिसॉल्व कर देते थे। जब उनकी हुकूमत जो थी वो डिमांड नहीं पूरा करती थी, बात को ओबे नहीं करती थी, फॉलो नहीं करती थी, या उनकी जो रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करती थी, तो वो 58(2) से हुकूमत को डिसॉल्व कर देते थे। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जनेजो की और बेनजीर की और नवाज शरीफ की हुकूमतें जो 1988 से लेके 1996 तक 3 हुकूमतों को 58(2) जो था वो खा गया। ये देखें, उन्होंने अगर बल्दियाती इलेक्शन को बल्दिया को आगे किया और बल्दियाती इलेक्शन करवाए, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाए, तो उसका मकसद ये था कि किसी न किसी तरीके से लोगों को मुतमिन करना है, लोगों को काबू में रखना है। उसको लोगों को काबू में रखने के लिए, उनको मुतमिन करने के लिए इन्होंने ये जो निजाम लागू किया। हर बंदा जो है, हर सियासतदान, जिसने भी हुकूमत, हर हुक्मरान जिसने भी पाकिस्तान में हुकूमत की, उसने कुछ ना कुछ बिगाड़ पैदा किया, उसने कुछ ना कुछ कमजोरी पैदा की, उसने सिस्टम को कमजोर करने की कोशिश की। अपनी जरूरत के मुताबिक उसने सिस्टम को उसको बढ़ाया, सिस्टम को बनाया ताकि वो अपने मकासद हासिल कर सके। पंजाब हुकूमत जो है वो बार बार बल्दियाती इंतखाबात को मुअख्खर कर रही है। क्या समझते हैं कि वो खौफजदा हैं कि कोई दीगर सियासी जमातें बल्दियाती निज़ाम में जो वो अक्सरियत हासिल करके अपनी मकामी हुकूमत बना लेंगे? ये वजह हो सकती है या कोई और वजह आपकी नज़र में? असल में पंजाब में देखें, इलेक्शन तो कहीं भी नहीं हुए ना, ये तो इनको तो आप इलेक्शन नहीं कह सकते ना। ये इलेक्शन तो वो होते हैं जहां पे आप आजाद हो और आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको राइट दी हुई है या कॉन्स्टिट्यूशन ने जो आपको जिम्मेदारी दी हुई है उस जिम्मेदारी को पूरी कर सके। अब ये कोई भी सूबा जो है आपका, KPK ले लें, सिंध ले लें, बलूचिस्तान ले लें, पंजाब ले लें, कोई सूबा भी वो अपनी वो ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा, अपना फर्ज नहीं अदा कर रहा। वो इसलिए नहीं अदा कर रहा क्योंकि उनकी अपनी दुकानदारी खराब होती है। वो देखें आप, जब MPA MNA जो है या सेनेटर जो है, आज वो तरक्याती बजट में पैसे लेते हैं, उनको करोड़ों रुपया, अरबों रुपया दिया जाता है तरक्याती बजट के नाम से, जो कि वो मिसयूज करते हैं। उनके अपने ठेकेदार होते हैं, उन्होंने अपनी सारा सिस्टम डेवलप किया हुआ है, जिसकी वजह से सिस्टम खराब हो रहा है, सिस्टम कमजोर हो रहा है। आप देखें ना, जब पंजाब में आप इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? पंजाब में इलेक्शन इसलिए नहीं हो रहे कि वहां पे अब नई लीडरशिप आएगी। जब बल्दियाती जो इलेक्शन है वो आपकी एक नर्सरी है, वो आपकी ट्रेनिंग सेंटर है, एक जहां से नए सियासतदान निकलते हैं, जहां से ऐसे लोग, सोशल वर्कर निकलते हैं, आप वहां पे मुजाहिद निकलते हैं, ऐसे लोग निकलते हैं जो काम करना चाहते हैं, जो अवाम की खिदमत करते हैं। जब उनको ये खतरा महसूस होता है, आप देखें ना कि हमारी सियासत जो है वो जो है खानदानी सियासत क्यों है? आप कहते हैं लोग कि इन्होंने खानदानों ने कब्जे किए हुए हैं। इनके कब्जा करने की वजह यही है कि वो बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने देते, तो क्योंकि नई नस्ल जो है वो नहीं आ रही। बल्दियाती इलेक्शन में हर बंदे को राइट होता है कि वो आसानी से अपनी हैसियत मनवा सके, अपने आप को प्रेजेंट कर सके। लेकिन जब वो स्टेज बंद हो गई तो उससे फिर ये चीज़ा देखें ना, आपके मसाइल जो है, ये दहशत गर्दी पे भी कंट्रोल अपने अगर रखना है। देखें, दुनिया में जितने भी इलेक्शन होते हैं, बल्दियाती इलेक्शन सिस्टम बड़ा मजबूत इलेक्शन सिस्टम है। आपका तुर्की में ये सिस्टम है, आपका बरतानिया में ये सिस्टम है, अमेरिका में ये सिस्टम है, बड़े बड़े कंट्रीज में ये सिस्टम है। अभी देखें, जो न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन हुआ है, उसने दुनिया की नजरें जो थी उसकी तरफ थी, उस इलेक्शन की तरफ थी। इसी तरह लंदन में मेयर का जो इलेक्शन हुआ था, लोगों की नजरें उस तरफ थी। ये एक सानवी हैसियत हासिल कर चुका था। देखें, आप अपने सिस्टम को ठीक करें। अगर आपने डेमोक्रेसी बनानी है, अगर आपने डेमोक्रेसी चलानी है और लोगों को इन्वॉल्व करना है, इलेक्शन में इन्वॉल्व करना है, अपने उसके कामों में इन्वॉल्व करना है, तो आपको बल्दियाती इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन जो है ये एक जमहूरियत की रूह है। अगर जमहूरियत में रूह नहीं होगी तो वो निज़ाम सही तरीके से नहीं चल सकता। आपने कहा है कि जो बल्दियाती निज़ाम है वो फर्स्ट स्टेप है, यानी वो नर्सरी है, और यहीं से जो है वो नए सियासतदान सामने आते हैं। मंजे हुए सियासतदान इसी मराइल से गुजर कर फिर सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली में पहुंचकर आवाम के हकूक़ की बात करते हैं। सर, अगर बल्दियाती निज़ाम को आप कमज़ोर करते हैं, बल्दियाती निज़ाम को आप नाफिज नहीं करते, नए चेहरे सामने नहीं लाते, नए चेहरों को आगे आने का आप मौका नहीं देते,
تو مطلب پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو خاندانی سیاست ہے صرف اس کو ہی جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے ادارے بھی جو ہیں وہ اس میں شامل ہے، کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ کوئی الیکشن بلدیاتی نظام کی اگر میں بات کروں، کوئی ایسا الیکشن میری یاد میں نہیں ہے کہ وہ عدالت کے کہنے پر نہ ہوا ہو، یعنی عدالت انوالو ہوئی، عدالت نے حکم دیا اور پھر وہ انتخابات کا انعقاد ہوا۔ حکومتیں خود کچھ نہیں کر رہی، نئے لوگ نہیں آئیں گے تو سر نظام کیسے چلے گا؟ دیکھیں آپ کی جو بیوروکریسی ہے، جب یہ آپ کا بلدیاتی سسٹم ہوگا، بلدیاتی الیکشن ہوں گے تو آپ کی مرسی سیاست ختم ہوگی، پھر ادھر سے بیوروکریسی کی طاقت بھی ختم ہوگی۔ بیوروکریسی طاقتور ہے، وہ اس لیے طاقتور ہے کہ ایک ایم این اے ہوتا ہے تو اس کے نیچے 3-4 ایم پی اے ہوتے ہیں، جب وہ لوگوں اس کے نیچے لاکھوں لوگوں کے وہ جو ووٹر ہوتے ہیں اس کے وہ سب کو نہیں پہنچ سکتا، وہ ایک چیدہ لوگوں کے پاس پہنچ کے اشرفیہ جو ہوتی ہے، جو طاقتور طبقہ ہوتا ہے، وہ طاقتور طبقہ جو ہے اس کے گرد گھومتا رہتا ہے اور دوسروں کو وہاں پہ جب اپروچ کرنے کا موقع نہیں ملتا، وہاں جانے کا موقع نہیں ملتا، جب ان کو موقع نہیں ملتا تو وہ اپنے کام نہیں کروا سکتے۔ دیکھیں نا آپ پورے پاکستان میں آج آپ انالیسس کر کے دیکھیں، صاف پانی میسر نہیں ہے، وہاں پہ بی ایچ یوز میں جو ہسپتال ہیں، جو لوکل ہسپتال ہیں، وہاں پہ ڈاکٹر نہیں ہوتے، وہاں پہ ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی، وہاں پہ میڈیسن نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں یہ کیونکہ اس کی سپرویژن کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھو نظام چلتا ہے لیکن نظام کو سپروائز کرنا پڑتا ہے، جب تک آپ نظام کو سپروائز نہیں کریں گے تو وہ پھر آپ نظام نہیں چلا سکیں گے۔ نظام کے فیلور کی وجہ جو لوگوں کے مسائل جو ہیں، مہنگائی جو ہے، یہ سب چیزوں پہ جو ہے یہ آپ کا بیسک جو ہے سیکورٹی جو ہے، سب سے بڑا کام جو ہے یہ آپ کے بلدیاتی جو ممبران ہیں، یہ کونسلر جو ہے، یہ ناظم جو ہیں، یا یہ میئر جو ہے، یہ تحصیل ناظم جو ہے، یہ آپ کے بڑے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ آپ کے بڑے مسائل جو ہے آج آپ دیکھیں دہشت گردی جو ہے وہ پھیل رہی ہے، دہشت گردی اپنا سر اٹھا رہی ہے، اس کا سر کاٹنے کے لیے آپ کو یہ بلدیاتی سسٹم لانا پڑے گا۔ مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے بلدیاتی سسٹم لانا پڑے گا، اس میں شفافیت بھی ہوگی، اس میں احتساب بھی ہوگا۔ ابھی دیکھیں آپ جب ایم پی اے ایم این اے ان کا کام ہے قانون سازی، ایم پی اے ایم این اے اور سینیٹر جو ہے یہ جو ایوان ہے یہ قانون سازی کے لیے ہیں، یہ آئین سازی کے لیے ہیں، ان کا ڈیولپمنٹ کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے۔ ڈیولپمنٹ کا جو کام ہے وہ اس بلدیاتی نظام کا ہے۔ بلدیاتی نظام جو ہے یہ لوگوں تک ان کے جو اثرات ہوں گے، ان کی قانون سازی جو ہوگی، ان کا جو طریقہ کار ہوگا، اس کا سارا جو پھل ہے وہ عوام تک پہنچانے کے لیے بلدیاتی سسٹم کو لانا پڑے گا۔ اور بلدیاتی سسٹم آپ جب لائیں گے تو آپ دیکھیں نا، آپ صوبے بنانے کی بات کرتے ہیں، آپ صوبوں کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں، اور بھئی آپ پہلا سسٹم تو نافذ کریں۔ پہلا سسٹم تو آپ نافذ نہیں کر پا رہے، آپ طاقت اپنے طاقت کے گرد آپ سانپ کی طرح بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ جب طاقت نہیں دیں گے لوگوں کو، اب طاقت جب لوگوں کو اب نہیں ملے گی تو لوگوں کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ مہنگائی بھی بڑھے گی، بے روزگاری بھی بڑھے گی، کارخانے بھی نہیں بنیں گے، کیونکہ لوکل لوگ جو ہیں جنہوں نے بیسیکلی کام کرنا ہے، کیونکہ آپ نے سسٹم بنا کے دینا ہے، سسٹم کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ انہوں نے بلدیاتی اداروں نے کرنی ہے۔ جب آپ کا سسٹم امپلیمنٹیشن کا انسٹرومنٹ نہیں ہے تو پھر آپ کس طریقے سے نظام چلائیں گے؟ خواتین و حضرات، وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے پاکستان کے بلدیاتی نظام کے حوالے سے کہ جمہوری حکومتوں کے اندر جو بلدیاتی نظام لایا گیا وہ عوام دوست تھا، یا پھر جو آمریت کے دور میں جو آمر تھے انہوں نے بلدیاتی نظام دیا تھا وہ عوام کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ پاکستان کا کون سا ایسا صوبہ ہے جہاں پہ اس وقت بلدیاتی نمائندے جو ہیں وہ زیادہ پاورفل ہیں اور ان کو اختیارات نچلی سطح پر منتقل کیے گئے ہیں؟ تمام تر جمہوری جو حکومتیں ہیں وہ دعویٰ تو کرتی ہے لیکن زمینی حقائق اس کے برعکس ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ یہاں پر جو ہے وہ اختیارات کی جنگ ہے، کیا ہم ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ جو بیوروکریسی ہے وہ بلدیاتی نظام کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ ہے؟ بالکل آپ نے درست کہا کہ بیوروکریسی جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ بیوروکریسی ہے، کیونکہ بیوروکریسی جو ہے
لیکن ایک چیز ہے، میں یہ سمجھتا ہوں جب آئین نے پابند کر دیا ہے، میں کہتا ہوں کہ جو بلدیاتی الیکشن نہیں کرواتا، جو حکومت بلدیاتی الیکشن نہیں کرتا، اس کے لیے اس پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے کانسٹیٹیوشن کا، ٹیررزم ایکٹ لگنا چاہیے اس کے خلاف، کیونکہ اس نے غداری کی ہے، قوم سے غداری کی ہے۔ آپ دیکھیں، اگر آپ اپنے جو دوسرے الیکشن جو ہیں قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے، سینٹ کے الیکشن کروا سکتے ہیں، تو پھر یہ الیکشن کیوں نہیں کروا سکتے؟ اتنے اس میں اخراجات بھی کم ہوتے ہیں، اس میں محنت بھی کم ہوتی ہے، اس میں لوگوں کی انوالومنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اب وہ لوگوں کو کیا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیوروکریسی اور حکومت مل کے عوام کو اپنے مسائل میں الجھا کے رکھ کے ان کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے ان کو موقع نہیں دینا چاہتی۔ اگر ان کو موقع دینا چاہتی تو سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ آئین میں ایسی ابھی 28ویں ترمیم آ رہی ہے، تو ہمارا تو ان کو مشورہ ہوگا ان کو کہ 18ویں ترمیم میں ایک ایسی شک ڈالیں کہ اس میں 90 دن کے اندر اندر جس طرح قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے یہ سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں، اسی طرح یہ بلدیاتی الیکشن بھی ہوں، اور بلدیاتی الیکشن کے بغیر کوئی بھی الیکشن جو ہو وہ نامکمل ہو، کیونکہ یہ ایک سیریز ہے، یہ ایک کنٹینیوٹی ہے۔ آپ کی دیکھیں سینٹ کے الیکشن، سب سے پہلے الیکشن جو ہے بلدیہ کے ہونے چاہیے تاکہ نئے لیڈرشپ پیدا ہو۔ جب اس میں سے نئی لیڈرشپ پیدا ہوگی، کچھ لوگ جو بلدیات میں منتخب ہو جائیں گے وہ پھر آگے جانے کی کوشش کریں گے، وہ ایم پی اے کا الیکشن لڑیں گے، تو یہاں سے پھر آپ کی چھانٹی ہوگی، وہاں سے اچھے جو لیڈر ہیں وہ ایم این اے بننے کی کوشش کریں گے، تو آپ کا سسٹم جو ہے، آپ کا نظام جو ہے یہ صحیح طریقے سے چلے گا۔ اس میں لوگوں کی انوالومنٹ بھی ہوگی، لوگوں کی پرسنٹیج بھی بڑی ہوگی۔ آپ بار بار دیکھیں الیکشن کرواتے ہیں 30%، 35%، اور آپ کے الیکشن جو ہوتے ہیں 20% کے اور 25% کے قریب ہوتے ہیں۔ آپ کو 70% عوام نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے، وہ آپ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی، اس کے باوجود بھی آپ حکومت پہ حکومت کر رہے ہیں۔ آپ کو سوچنا چاہیے۔ دیکھیں اب جو یہ دور جو ہے یہ ایک سوشل میڈیا کا دور ہے، اب آپ چھپ چھپا کے کچھ نہیں کر سکتے، ہر چیز ظاہر ہو جاتی ہے، ہر چیز ریکارڈ پہ آ جاتی ہے، ہر چیز سامنے آ جاتی ہے۔ اب جو آپ کی باتیں ہوتی ہیں وہ کیمرے میں آ کر وہ محفوظ ہو جاتی ہیں، اور وہ جب بھی چاہیں ان کو دکھایا جا سکتا ہے۔ آپ اپنے اعمال ٹھیک کریں، آپ اپنا طریقہ کار ٹھیک کریں۔ دیکھیں، آپ کو سیاست کا رویہ بدلنا ہوگا، آپ کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ جب آپ اپنا رویہ بدلیں گے، سیاست بدلیں گے، اس کو بدلنے کے لیے آپ کو بلدیاتی الیکشن کروانے پڑیں گے۔ سارے سیاستدانوں کا جو علاج ہے یا سیاسی پارٹیوں کا جو علاج ہے وہ صرف اور صرف بلدیاتی الیکشن میں چھپا ہوا ہے، بلدیاتی الیکشن میں محفوظ ہے۔ اگر آپ نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی پارٹیوں میں ڈیموکریسی لانا چاہتے ہیں، آپ اپنی پارٹیوں میں جمہوریت لانا چاہتے ہیں، آپ سیاسی مرسی نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ خاندانی سیاست کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو ختم کرنے کا ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے بلدیاتی الیکشن۔ آپ نے اپنی گفتگو میں ایک نقطہ اٹھایا اور آپ نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات 90 روز میں ہونے چاہیے۔ سر، ہم نے دیکھا یہاں تو عام انتخابات 90 دنوں میں نہیں ہوتے، نگران حکومتیں آتی ہیں، نگران حکومت کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ آ کر نظام کو سنبھالے اور 90 دن کے اندر الیکشن کمیشن کو پابند اس بات کا بنائے کہ وہ عام انتخابات کو یقینی بنائے کہ عام انتخابات ان 90 دنوں کے اندر ہو جائے، لیکن ہم نے کہیں ایسا نہیں دیکھا کہ اس پر عمل درآمد ہوا ہو۔ تو بلدیاتی انتخابات تو 90 روز میں ہونا ممکن نہیں۔ سر، میرا سوال یہ ہے کہ ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟ ہم کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں اس بات کا؟ الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے یا وہ ناکام ہے؟ حکومت نہیں چاہتی کہ الیکشن کمیشن اپنا کام کرے، یا کوئی اور ادارہ جو ہے وہ اس میں ہم اس کو ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں؟ یہ الیکشن جو ہے اس کو ڈیلے کروانا یا وقت پہ کروانا، سب سے بڑا رول جو ہے وہ جوڈیشری کا ہے، عدلیہ کا ہے۔ عدلیہ جب اپنا رول ادا کرے گی، عدلیہ مجبور کرے گی۔ دیکھیں، کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن نہیں کروائے جاتے، لیکن عدلیہ جب زور ڈالتی ہے، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جب زور ڈالتی ہے تو وہ الیکشن ہو جاتے ہیں، وہ کام ہو جاتا ہے، کیونکہ عدلیہ جو ہے اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس پاور ہے۔ اگر وہ صحیح طریقے سے اور لوگ ڈیلے ٹیکٹکس کو نہ استعمال کرے، لوگوں کو ڈسکرج کرے، جو عدالت میں آتے ہیں الیکشن کے یا کوئی بھی آئینی جو ایشو لے کے جب عدالت میں آتے ہیں، تو عدالتوں کو چاہیے کہ اس کو یا تو جلدی سے جلدی حل کرے اور یا اس کو ڈسکرج کرے،
اس کو ڈسکرج کرے گی تو لوگ پھر عدالتوں میں نہیں جائیں گے. اب عدالتوں میں جاتے ہیں تو 6 مہینے اور 2 سال 3 سال جو ہے وہ ڈیلے ہوتا ہے. یہاں تک بھی دیکھیں آپ جب کسی کی پوزیشن کو چیلنج کرتے ہیں, آپ کسی ایم این اے ایم پی اے یا سینیٹر کی حیثیت کو چیلنج کرتے ہیں تو وہ حیثیت چیلنج کرنے میں اتنا وقت گزر جاتا ہے کہ اس کا جو ٹائم ہوتا ہے 5 سال وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں, لیکن فیصلہ نہیں آتا. اگر عدلیہ اپنا اس کو سیریسلی لے اور عدلیہ اس کی طرف توجہ دے تو میرا نہیں لگتا کہ الیکشن وقت پہ نہیں ہوں گے. جب الیکشن وقت پہ ہوں گے, ڈیموکریسی وقت پہ چلے گی, تو پھر کوئی طاقت جو ہے, کوئی ادارہ جو ہے آپ کو سپرسیڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ نے اپنے ادارے کو خود کمزور کیا ہوا ہے. جب آپ کا ادارہ کمزور ہوگا تو وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکے گا, وہ پھر لا قانونیت پیدا کرے گا. وہ ادارہ الٹا آپ کو نقصان پہنچائے گا. تو اس ادارے کو اس نقصان سے بچانے کے لیے یا اس کو روکنے کے لیے پھر جو ریاستی طاقتیں ہوتی ہیں وہ بیچ میں آ کے اثر انداز ہوتی ہیں اور پھر اس پہ حملہ آور ہوتا ہے. سر آپ الیکشن کمیشن کو آزاد کیوں نہیں کرتے, اس کو مکمل بااختیار کیوں نہیں بناتے, جس کا کام ہے, جس نے سارے انتظامات کو جو ہے وہ عملی شکل دینی ہوتی ہے, اس کے اختیارات تو آپ نے محدود کر دیے ہیں, اور کٹ پتلی کا جو ہے وہ کردار ادا الیکشن کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا ہوتا ہے. یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو وہ طاقت, وہ اختیارات نہیں دے رہے جو آئین اور قانون نے ان کو دیے ہوئے ہیں. تو اس میں سیاست دان جو ہے وہ براہ راست ملوث ہے, یا الیکشن کمیشن ہی نہیں چاہتا کہ وہ خود کو بااختیار بنائے؟ نہیں, اس طرح نہیں ہے. الیکشن کمیشن بااختیار ہوتا ہے. جب بھی آپ دیکھیں, تاریخ اٹھا کے دیکھیں پاکستان کی, وہ تاریخ جو ہے آپ کے سامنے ہے, وہ کوئی چھپی ہوئی تاریخ نہیں ہے. جب بھی الیکشن ڈیلے ہوئے ہیں, یا جب بھی الیکشن لیٹ ہوئے ہیں, یا جب بھی کسی طاقت کو لیگلائز کیا گیا ہے, قانونی حیثیت دی گئی ہے, تو آپ کی عدلیہ نے دی ہے نا. آپ کی عدلیہ جب ان کو روکے گی, کیونکہ پاور جو ہے سزا دینے کی پاور عدلیہ کے پاس ہے. جو کوئی جرم کرے گا تو اس کو سزا عدلیہ دے گی. جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ پھر سزا بھی دے سکتا ہے, اور سزا جو طاقت سزا دیتی ہے اس سے لوگ پھر ڈرتے ہیں, قانون کے سکنجے سے ڈرتے ہیں. اگر آپ قانون کی امپلیمنٹیشن کریں اور عدلیہ کو, آپ کو چاہیے کہ عدلیہ کو آزاد کریں. آپ کی عدلیہ جب ٹھیک ہوگی تو میرا نہیں لگتا کہ کوئی الیکشن لیٹ ہوگا, یا کوئی الیکشن کو ڈیلے کر سکے گا, یا کوئی غیر ریاستی یا کوئی ایسی طاقت جو ہے حکومت پہ حملہ آور ہو سکے جس سے حکومت جو ہے ان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو. یہ صرف اور صرف عدلیہ کر سکتی ہے. آپ کے دیکھیں, دو نظام کو چلانے کے لیے آپ کے ادارے مضبوط ہوں گے تو آپ کا نظام چلے گا. اب آپ دیکھیں نا, آپ کی افواج پاکستان مضبوط تھی تو آپ نے انڈیا کو شکست دی. آپ نے انڈیا کو اس جنگ میں ان کو ایک حیثیت دکھا دی کہ آپ جو ہے ایک اتنی بڑی طاقت ہو کے ہم جیسی طاقت کے ساتھ, ایٹمی طاقت کے ساتھ لڑنے کی جرت نہیں کر سکتے. دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو بلدیاتی نظام ہوتے ہیں اس میں یعنی وہاں کی جو مقامی حکومتیں ہیں وہ میئرشپ اور پھر ان کی نیچے جو ٹیم ہوتی ہے وہی چلاتے ہیں. میں اپنے ملک پاکستان کی بات کروں گا, یہاں پر ہمارا جو مسائل ہوتے ہیں گلی محلے کے, وہ ایم این اے ایم پی آ کر جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. مین ہول پر اگر ڈھکن لگانا ہے تو اس کے لیے بھی ایم پی اے صاحب آ رہے ہیں, ایم این اے صاحب آ رہے ہیں. گلیوں کو سجا دیا جاتا ہے, گلیوں میں جو ہے ایک جلسے کا انعقاد کیا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو بلدیاتی نمائندے ہوتے ہیں بنیادی طور پر ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ علاقے کی سطح پر بیٹھے اور لوگوں کا مسائل سنیں. کسی نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنانا ہے, کسی نے برتھ سرٹیفکیٹ بنانا ہے, کسی نے آئی ڈی کارڈ کے لیے ویریفیکیشن کروانی ہے, تو وہ ناظم کے پاس جاتا ہے. ناظم پھر فردن سب کی جو ہے وہ ویریفیکیشن کرتا ہے. وہ اس علاقے کا بڑا ہوتا ہے, وہ ہر ایک کو جانتا ہے. سر, دنیا میں جو ایم این اے ایم پی ایز اور سینیٹر ہیں ان کا کام ایوان کے اندر قانون سازی ہوتی ہے, لیکن سر ہمارے یہاں پر الٹا جو ہے وہ سب کچھ چل رہا ہے. وہ آ کے گلیاں بھی پختہ کروا رہے ہیں, وہ نالیاں بھی پختہ کروا رہے ہیں. سر, ہم اپنے ایوان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی ذہن سازی کیسے کریں گے کہ یہ کام آپ کا نہیں ہے, یہ بلدیاتی اداروں کا کام ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی ٹریننگ نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں ان میں ٹریننگ کے لیے کوئی کسی قسم کا کوئی ٹیسٹ نہیں لیا جاتا, کوئی ایگزام نہیں لیا جاتا, کوئی ایکسپرٹی نہیں دیکھی جاتی. آپ ایک آدمی کو بٹھا دیتے ہیں, آپ اس کو میئر بنا دیتے ہیں, اس کو پتہ نہیں ہوتا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کیا ہے, ہمارے کیا کیا رائٹس ہیں. بلدیاتی جو ادارہ ہے وہ کیا کیا کام کر سکتا ہے, وہ بس لگے رہتے ہیں. ان کو جو ہے وہ بیوروکریسی سمجھاتی ہے. بیوروکریسی پھر ایسے راستے دکھاتی ہے جہاں پہ چلنا مشکل دشوار ہو جاتا ہے, جہاں پہ چلتے چلتے ان کو نئے پرابلم آنے شروع ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے نظام جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے.
آپ دیکھیں کہ آپ کو چاہیے جیسے کہ آپ بیوروکریسی کو ٹریننگ دیتے ہیں، جیسے آپ دوسرے ادارے کے لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، اسی طرح آپ اپنے اداروں کو بھی ٹریننگ دیں. آپ آپ کی جو پولیٹیکل ادارہ ہے، آپ کی پالیٹکس ہے، اس کو باقاعدہ آپ کو چاہیے کہ آپ ایم پی ایم این اے بنے، اور جب ایم پی ایم این اے بنے تو اس کو باقاعدہ ٹرین کریں. ان کو جب آپ ٹرین کریں گے اس کو پتہ ہوگا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میری لمٹ کہاں تک ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ ادارے صحیح طریقے سے کام کر سکیں گے. باقی آپ ایک اور چیز بھی میں اس میں ایک ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ این ایف سی ایوارڈ ہوتا ہے، آپ کا نیشنل فنانس ایوارڈ ہوتا ہے، اسی طریقے سے آپ کو چاہیے کہ آپ صوبائی ایوارڈ بھی بنائیں. جب آپ صوبوں کو پیسے دیتے ہیں تو صوبے جو ہیں وہ آگے پیسے جو ہے بلدیات کو دیں، اور وہ بھی این ایف سی ایوارڈ کی طرح تقسیم کریں، اور ہر علاقے کو اس کے مطابق جب پیسے ملیں گے تو پھر ہر علاقے میں کام ہوگا، پیسوں کی تقسیم بھی ہوگی، احتساب بھی ہوگا، اور پھر لوگوں کو حق بھی ملے گا اور عوام بھی خوش ہوگی. آپ کی مہنگائی پہ بھی کنٹرول ہوگا، آپ کی بے روزگاری پہ بھی کنٹرول ہوگا، کیونکہ آپ کے علاقائی مسائل جو ہیں وہ بلدیہ نے حل کرنے ہیں، بلدیاتی نظام نے حل کرنے ہیں، آپ کے کونسلر نے حل کرنے ہیں، آپ کے ناظم نے حل کرنے ہیں، آپ کے میئر نے حل کرنے ہیں. جب آپ میئر کو اور ان کو یہ اختیارات دیں گے، ان کو آپ این ایف سی ایوارڈ کی طرح، ان کو صوبائی ایوارڈ کی طرح ان کو جب پیسے دیں گے تو وہ اس طریقے کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے. اور لوگوں کے مسائل کیا ہوتے ہیں، ان کو اچھی ایجوکیشن چاہیے، اس کو اچھی ہیلتھ کی فیسلٹی چاہیے، اس کو اچھا ڈیفینس چاہیے، اس کو اچھی سیکورٹی چاہیے، اس کو صاف پانی چاہیے، اس کو صاف خوراک چاہیے، اور اس کو صفائی والے علاقے چاہیے، اور سیوریج سسٹم صحیح چاہیے. جب آپ ان کے نظام چلانے والے نہیں ہوں گے تو پھر نظام ایسے ہی چلے گا جیسے کہ کراچی میں ابھی گل پلازہ جل کے خاک ہو گیا. ایک ملک ہے پاکستان کے اندر کافی ایسی چیزیں ہیں جو مشترکہ ہیں، یعنی جو سرکاری ادارے ہیں ان کے اندر قوانین ایک جیسے ہیں، کام ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے 4 صوبوں کے اندر 4 الگ بلدیاتی نظام کیوں ہیں؟ ایک نظام فیڈرل حکومت کیوں نہیں دیتی؟ ایک نظام بنا کر سارے صوبوں کو کیوں منتقل نہیں کیا جاتا؟ یہ کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ دیکھیں نا، سیاستدان جو ہیں وہ اٹانومی کے نام پہ ایک اور پاور لینا چاہتے ہیں، وہ اپنے صوبوں کی پاور حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگوں کے مسائل حل کرنا نہیں چاہتے. اگر وہ لوگوں کے مسائل حل کرنا چاہتے تو آپ کی بلدیاتی سسٹم موجود ہوتا، آپ کا بلدیاتی نظام موجود ہوتا، آپ کے کونسلر، میئر اور آپ کے جو نیچے پورا سیٹ اپ ہوتا جو لوگوں کے مسائل حل کرتا. لیکن آپ نے اٹانومی کے نام پہ، آپ نے اپنی طاقت کو بڑھانے کے نام پہ آپ نے جو یہ سسٹم ایک بنا رکھا ہے، جو آپ نے 18ویں ترمیم جو تھی وہ تو عوام کے لیے تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس نے بھی کچھ ڈیلیور نہیں کیا. اس نے اس لیے ڈیلیور نہیں کیا کہ وہ سیاستدانوں کے پاس طاقت چلی گئی. جب تک آپ عوام کے نمائندوں کے حقیقی نمائندے عوام کے جو ہیں وہ بلدیات والے ہیں، وہ حقیقی نمائندے ہیں، کیونکہ حقیقت میں کام عوام کے لیے بلدیہ نے کرنا ہے، بلدیاتی نظام نے کرنا ہے. اگر بلدیاتی نظام آپ کا اچھا ہوگا، بلدیاتی نظام مضبوط ہوگا، تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں مہنگائی آئے گی، بے روزگاری آئے گی، یہاں پہ دہشت گردی ہوگی. یہ ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی جو فوج ہے، آپ کی جو بلدیاتی سسٹم ہے، یہ بھی ایک آپ کی فوج ہے. اگر آپ اس کو استعمال کریں صحیح طریقے سے تو میرا نہیں لگتا کہ کسی قسم کی دہشت گردی پھیلے گی یا کسی قسم کے نظام میں کوئی کمزوری آئے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ نے کہا کہ اگر بلدیاتی نظام کو مضبوط کیا جاتا ہے تو پاکستان کی عوام مزید خوشحال ہوگی. ناظرین، آج کا سوال آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ حکمرانوں سے پوچھیں کہ بلدیاتی نظام کو کیوں کمزور کیا جا رہا ہے. اگر بلدیاتی نظام پاکستان کے اندر فعال ہو جاتا ہے تو آپ کے 80% مسائل جو ہیں وہ گھر کی دہلیز پر حل ہوں گے. ناظمین اور کونسلرز آپ کو جانتے ہیں، آپ کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے. جمہوری حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ جمہوریت کے اندر رہتے ہوئے کام کرے اور آمریت کو جو ہے وہ عوام سے دور رکھے. لیکن یہاں پر ہم نے جب بلدیاتی نظام کو پڑھا، دیکھا اور پرکھا تو اس میں ہم نے جاننے کی پوری کوشش کی کہ جو آمریت کا بلدیاتی نظام تھا وہ جمہوریتی حکومتوں سے زیادہ اچھا تھا. لیکن ماضی کی جو حکومتیں انہوں نے دعوے کیے کہ حقوق دیے جائیں گے، بلدیاتی نمائندوں کو مضبوط کیا جائے گا، لیکن کئی اشرے گزرنے کے باوجود بھی آج بلدیاتی نظام پورے پاکستان کا کمزور ہے اور کہیں پر اس وقت دکھائی بھی نہیں دے رہا. اپنے میزبان عامر شہزاد کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز. ہر لمحہ، ہر خبر آپ کے ساتھ. دیکھتے رہیے گاؤں نیوز.
News that matters.